کہ اس میں آل نبی جو ہے اس نے قید و بند کی صورتیں سہیں، اور اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے اپنے پروگرام کا۔ اور آج ہم نے مدعو کی ہے اپنے مذہبی اسکالر مفتی امتیاز الحق نورانی صاحب کو۔ سب سے پہلے اپنے مہمان کا کریں گے شکریہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ ماہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ سیدہ انم نقوی صاحبہ، شکریہ آپ نے دیسی ٹی وی USA کے اس مذہبی پروگرام بنام سفر اسلام اس میں انوائٹ کیا۔ اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ ماہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سفر کے کچھ معانی عرض کروں گا۔ سفر کا ایک معنی ہے خالی، اور اس کا دوسرا معنی ہے یرکان۔ یرکان کو بھی سفر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں لکھا ہے، دور جاہلیت میں اہل عرب سفر اس چیز کو کہتے تھے کہ اگر کسی شخص کو بھوک لگ جائے، بھوک کی وجہ سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ پیٹ میں کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، اس کو بھی سفر کہا جاتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا نظریہ تھا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، حدیث پاک بخاری کی روایت ہے، اس میں آیا کہ والا سفرا، اور سفر کوئی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ معنی بھی بیان ہوا۔ اور اسی طرح دور جاہلیت میں 4 مہینے ایسے تھے حرمت والے جن میں اہل عرب عموماً جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ، ذیقعد کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ اور محرم الحرام کا مہینہ۔ ان 3 مہینے چونکہ تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، ان کے گزرنے کے فوراً بعد 90 دن کے گزرنے کے فوراً بعد ہی جیسے ہی ماہ سفر آتا تو وہ لوگ مجادلہ کرتے، محاسمہ کرتے، قتال و جدال کرتے، تنازعات پر گفتگو کرتے، دست و گریباں ہوتے اور ان کے گھر خالی ہو جاتے تو کہا جاتا سافر المکان یا سافیر المکان، کہ مکان خالی ہو گیا۔ تو ان وجوہ کی بنیاد پر اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ کون سے ایسے کام ہیں، جائز کام، جو ماہ سفر میں نہیں کرنے چاہیے؟ ماہ سفر میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، بعض باطل عقائد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی کاروبار کا آغاز کرنا چاہ رہا ہے تو وہ سفر میں افتتاح نہ کرے کہ اس کو اس پہ برکت نہیں ہوگی، ترقی نہیں ملے گی، اور سفر اس وجہ سے نہ کرے کہ وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔ صحیح۔ اور اپنی بیٹیوں کی نسبتیں طے نہیں کرتے، اگر کوئی طے کر دے تو اس کو توڑ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح خرید و فروخت نہیں کرتے۔ بہت سے معاملات ہیں اور ان کے پس منظر میں بہت سے نظریات بھی ہیں۔ صحیح۔ ان نظریات میں سے ایک نظریہ یہ ہے لوگوں کا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، صحیح، آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ سفر کا مہینہ بلاؤں اور آفتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ صحیح۔ اس وجہ سے لوگوں کا یہ وہم و گمان ہے کہ مذکورہ امور کو بجا نہ لایا جائے۔ صحیح۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی مہینے کو نہ مبارک بنایا ہے اور نہ ہی کسی دن کو۔ ہر دن، ہر مہینہ برکتوں والا ہے، سبھی کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو عصر حاضر میں بھی زمانہ جہالیت کی طرح بعض لوگوں نے وہی دور جہالیت کے جو عرب تھے ان کے نظریات کو اپنایا ہوا ہے۔ وہ یہ سارے معاملات اس وجہ سے نہیں کرتے کہ کہیں یہ معاملات رنجیدہ نہ ہو جائیں اور ان کے ثمرات
انہیں نصیب نہ ہو اور نتائج انتہائی خطرناک نہ ہو۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ایک اور بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، تو ہمارے یہاں جن نظریات کی بنا پر محرم الحرام یا سفر میں شادیاں نہیں کی جاتی، اس کے پیچھے بھی ایک نظریہ ہے۔ صحیح۔ کسی چیز کا جائز ہونا اور بات ہے، صحیح۔ ادباً، تعظیماً، تکریماً، احتراماً کسی چیز کو چھوڑ دینا اور بات ہوتی ہے۔ بالکل۔ چونکہ غم حسین، بے شک۔ شہادت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم، بے شک، وہ ان ایام میں، ان مہینوں میں تازہ ہو جاتا ہے، صحیح، اور ہمیں ان کی یاد نہ صرف ستاتی ہے بلکہ رولاتی بھی ہے۔ بے شک۔ تو ان وجوہ کی وجہ سے اور آل بیت اطہار پر، آل بیت اطہار کے ان پاکیزہ افراد پر اور ان پاکیزہ بیبیوں پر، خواتین پر یزید کی طرف سے جو ظلم ہوئے، بے شک، بنو امیہ کی طرف سے جو ظلم ہوئے، ان ظلم کی بنا کی پر اور ان ظلم کی وجہ سے ہم خوشی کے جو معمولات ہیں بے شک، ان مہینوں میں ترک کر دیتے ہیں، بے شک، صحیح اور کہا آپ نے۔ دوسرے مہینوں میں بطریق اکثر ان خوشی کے معمولات کو، تقریبات کو، ان کا انعقاد کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں گا کہ آپ کے اس ٹیلی ویژن پروگرام کی وساطت سے آج کے دور میں بہت سے لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں، صحیح، اور کچھ لوگ تو اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن میں برملا یہ کہوں گا، اور میرے پاس اس پر دلائل بھی ہیں، صحیح، میں نہ صرف یزید کے افعال کو مذموم کہتا ہوں، صحیح، فقط یزید کو گناہگار ہی نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ یزید کے حوالے سے میں حنبلی المذہب ہوں، اگرچہ دیگر مسائل میں حنفی ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ کہ یزید کافر تھا، اور بے شک، میرا بھی یہی نظریہ ہے۔ بے شک۔ اور عصر حاضر کی معروف و مشہور شخصیت نابغہ روزگار شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا بھی یہی نظریہ ہے کہ یزید کافر تھا۔ 2017 میں 3 روزہ دورہ علوم حدیث میں آپ نے علماء کے جمع غفیر میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو ہم وہ لوگ نہیں جو یزید کا دفاع کرے، یزید کے افعال کو ممدوح کہیں، ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں، اس کے افعال کو مکروہ کہتے ہیں، مذموم کہتے ہیں، ممدوح نہیں کہتے، اور اس کو قطعاً کسی بھی صورت میں اچھا نہیں سمجھتے۔ جو لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے، ان لوگوں کے متعلق بھی ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ ہم لوگ نہیں رکھتے۔ صحیح سے علامہ صاحب نے بجا فرمایا، جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی کہا کہ ماہ سفر بہت ہی مقدس مہینہ ہے، لیکن تعظیماً، احتراماً، آل نبی کی محبت میں، ان کے غم کے مہینے میں ہم اپنی خوشیاں جو ہیں جائز کام نہیں کرتے، کیونکہ ان سے محبت اور عقیدت ہماری اتنی ہے کہ ان کے غم میں ہم غمگین اور ان کی خوشیوں میں ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک مہینہ یا 1-2 مہینے آل نبی پر قربان کر دینے میں، ان کی غم میں شریک ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ 1-2 مہینے ہم اپنی خوشیوں کو جو ہے پوسٹ پون کر کے اگلے مہینوں پر رکھیں، اور اگلے مہینوں میں ان کو خوشیوں کے ساتھ منایا جائے، جبکہ یہ 2 مہینے جو ہیں احترام کے ہیں، تقدس کے ہیں، اور ان کی حرمت اتنی ہے کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھرانہ ہے ان 2 مہینوں میں وہ اجڑ گیا، اور ان پر کافی مصائب، جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی کہا، مصائب دیکھے، سہے اور برداشت کیے، اور اپنے اللہ کے دین پر، اپنے نبی کے دین پر اپنی آل کو جو ہے انہوں نے قربان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ماہ سفر کے حوالے سے ہم نے پروگرام کا انعقاد کیا ہے تاکہ آپ کو معلومات ہمارے پروگرام کے ذریعے مل سکیں ماہ سفر کے حوالے سے، ماہ سفر کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کو بتا سکیں۔ علامہ صاحب بتائیے کہ ایک قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے ماہ سفر کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے علاوہ اس سوال کا بھی جواب دیجیے گا کہ ماہ سفر کا جو آخری بدھ ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ محترمہ سیدہ انم نقوی صاحبہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اختصاراً اس کا جواب یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح دیگر 11 مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو سفر بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ایک مہینہ ہے۔ یہ منحوس نہیں ہے، نہ ہی اس مہینے
بلائیں نازل ہوتی ہیں، نہ ہی آفتیں نازل ہوتی ہیں، نہ ہی اس مہینے میں سفر کرنا، کاروبار کرنا منع ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے سوال کا جو دوسرا جزء ہے اس پر آتا ہوں کہ اس مہینے کا جو آخری بدھ ہے، تو لوگوں میں یہ بات غلط مشہور ہے کہ سفر کا جو آخری بدھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدھ میں اپنی بیماری سے جو ہے غسل فرمایا تھا، صحت کا غسل صحت فرمایا تھا۔ تو ایسی کوئی بات ہمیں جو ہے نہ ہی تاریخی کتب بھی ملتی ہے، نہ ہی احادیث مبارکہ بھی ملتی ہے، بلکہ صحیح بات اصح ترین کتب میں یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کا آغاز جس دن ہوا وہ سفر کا آخری بدھ تھا اور سفر کی 27 تاریخ تھی۔ تو لوگوں میں یہ بات غلط مشہور ہوگی کہ سفر کے آخری بدھ میں غسل صحت آپ نے فرمایا، اور لوگوں نے پھر مختلف تقریبات کا آغاز شروع کر دیا، سیر و تفریح کے لیے بھی نکلنے لگے، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے جب تندرست ہوئے تو آپ مدینہ سے باہر سیر و تفریح کرنے کے لیے گئے۔ تو یہ بات امام احمد رضا خان حنفی قادری نے اپنے مجموعہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 میں لکھی ہے، اور صدر الشریعہ بدر طریقہ امجد علی اعظمی نے بھی باری شریعت میں لکھی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کا آغاز جو ہے وہ سفر کے آخری بدھ کو ہوا۔ تو یہ بات لوگوں میں 1% نہیں 100% غلط مشہور ہے، نہ جانے اس کا بیک گراؤنڈ یا اس کا پس منظر کیا ہے، کس نے کیسے مشہور کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے تھے سفر کے آخری بدھ کو، اور آپ نے غسل فرمایا تھا اور سیر و تفریح کے لیے نکل پڑے تھے۔ تو ایسی کوئی بات بھی ہمیں جو ہے نہ ہی تاریخی کتب میں ملتی ہے، نہ ہی تفاسیر میں ملتی ہے، اور نہ ہی احادیث کی کتب میں ملتی ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب بتائیے گا کون سے ایسے تاریخی واقعات ہیں جو ماہ سفر میں رونما ہوں؟ سفر میں بہت سے تاریخی واقعات رونما ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ یہ کہ آقا دو جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے نکاح بھی سفر کے مہینے میں فرمایا، اور مخدومہ کائنات خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا وعلیہ السلام کی شادی امام المشارق والمغارب حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سفر کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اور پہلا غزوہ جو ہے اسلام کا پہلا غزوہ وہ بھی سفر کے مہینے میں ہوا۔ پہلی بار جب مسلمان کافروں کے خلاف ہتھیار لے کے نکلے، جس مہینے میں نکلے وہ مہینہ بھی سفر المظفر کا تھا، اور خیبر فتح بھی سفر کے مہینے میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو سب سے آخری لشکر تھا، لشکر اسامہ، وہ بھی سفر کے مہینے میں روانہ فرمایا۔ حضرت عمر بن العاص، عثمان بن طلحہ اور سیف اللہ کا لقب پانے والے حضرت خالد بن ولید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے سپہ سالار تھے، ان لوگوں نے اسلام بھی سفر کے مہینے میں قبول کیا۔ اور حضرت عمر کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے محل کسرا عراق میں پہلا جمعہ سفر کے مہینے میں پڑھایا۔ سفر المظفر کی بڑی گہری نسبتیں ہیں اسلامک ہسٹری سے، اسلامی تاریخ سے۔ صحیح۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا۔ اس بات کے ساتھ اختتام کروں گی کہ ماہ سفر جو ہے حرمت کا مہینہ ہے، تقدس کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تقدس کا خیال رکھیں، اور جو ہے دعاؤں کا مہینہ ہے، عبادات کریں، اور جو ہے اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان انم نقوی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔